بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17۔ سب سے پہلے قرآن کوئز۔ یہ حکم سب سے پہلے قرآن پاک میں کس نبی کو دیا گیا تھا کہ آپ پوری دنیا میں حج کا اعلان کر دیجئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ایک بالکل چھوٹے سے بچے کا جو چند دنوں کا تھا، بالکل چھوٹا، جو 1-2 دن کا بچہ، اور ایسے بچے فیڈر لیتے ہیں، تو اس نے باتیں شروع کر دیں اور کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس نبی کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک کے علاوہ 3 اور بڑی کتابیں بھی آسمان سے اتری تھیں اور پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا، ان کتابوں کے کیا نام ہیں؟ تورات، زبور، انجیل۔ قرآن پاک نے یہ 3 کتابیں بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ان تینوں کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ کون کون سی کتابیں کس کس نبی کو عطا کی گئیں؟ تورات کس کو دی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ زبور یہ کس کو دی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ انجیل کس کو دی گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج کی احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مما یلیک، اگر برتن میں 2-3 بندے مل کے کھا رہے ہوں تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی کہ آپ پلیٹ میں جو آپ کی اپنی سائیڈ ہے وہاں سے کھانا کھائیے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ برتن میں اپنی طرف سے کھانا کھائیں۔ آداب میں سے جب آپ کو کوئی بڑا کوئی چیز پکڑاتا ہے، جیسے کتاب ہے، کاپی ہے، پینسل ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس کو ایک ہاتھ سے نہ پکڑیں بلکہ دونوں ہاتھ ادب سے آگے بڑھا کے اس چیز کو پکڑ لیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بڑے کو کوئی کتاب ہے، کوئی کاپی ہے، کوئی اخبار ہے، کوئی گلاس ہے، برتن ہے، تو آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے مت دیجیے بلکہ دونوں ہاتھوں سے ان کی خدمت میں پیش کیجیے۔ یہ ادب آداب ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات بچے اپنے والدہ والد کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں بابا آپ کھا لو، بابا آپ پی لو، بابا دعا کرنا، بابا یہ لانا، بابا وہ لانا۔ نہیں، آپ کھا لیجئے، آپ پی لیجئے، دعا کیجئے گا، یہ لے آئیے گا، وہ لے آئیے گا، اس طرح کے جملے بولنے چاہیے۔ یہ جملے ٹھیک نہیں ہیں، یہ لانا وہ لانا ادب کے خلاف ہیں۔ اصل جملے وہ ہیں کہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ ہمارا 5واں کلمہ ہو چکا، اب چھٹے کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹا کلمہ ہے رد کفر، یعنی میں کفر والی چیزوں کو رد کرتا ہوں، دور کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به۔ بس اتنا کافی ہے۔ نماز کا ترجمہ کر رہے تھے، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہو گئی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہ یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔